انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کمالات کا ان تمام شخصیات کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو وہ زندگی کے ایک پہلو کے اعتبار سے تو بڑے باکمال نظر آتے ہیں، لیکن انہی شخصیات کی زندگی کے دوسرے پہلو میں عیوب اور خامیاں موجود ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری شخصیات ایسی گزری ہیں کہ جب وہ مسند درس پہ بیٹھ گئے تو اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑ دیے، لیکن جب میدان خطابت میں آئے تو کوئی کامیاب خطیب نہ بن سکے۔ کتنی ایسی شخصیات تاریخ میں گزری ہیں کہ جب وہ لکھنے بیٹھ گئے تو اتنے کامیاب لکھاری، اتنے اعلی پائے کے مصنف کہ ان کی تحریر کو دیکھ کر لوگ انگشت بدندان رہ جاتے ہیں، لیکن 10 بندوں کے سامنے اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ انسانی تاریخ میں کتنے ایسے جرنیل گزرے ہیں کہ جب انہوں نے دشمنوں کے ملک کا رخ کیا تو شہروں کے شہر فتح کر لیے، لیکن جب وہی جرنیل ایوان اقتدار میں آئے تو ناکام حکمران ثابت ہو گئے۔ کتنے ایسے نکتہ رس اور قابل جج گزرے ہیں کہ جب وہ ایوان عدل میں ہوتے تھے تو چھوٹی چھوٹی بات کو بنیاد بنا کے معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے تھے اور دنیا کو انصاف مہیا کرتے تھے، لیکن ان کی اپنی گھریلو زندگی ناکامیوں سے بھری ہوتی تھی۔ کتنے ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو سیاست میں تو بڑے اعلیٰ پائے کے سیاستدان بن گئے، لیکن معیشت کے الف با سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ کتنے ایسے معزز بزرگ حضرات ہیں کہ ان کا بڑھاپا تو بہت معصوم ہوتا ہے، لیکن جوانی بہت داغدار ہوتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی سیرت تو بہت اعلیٰ پائی کی، لیکن صورت اچھی نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ صورت میں تو بے مثل اور بے مثال ہوتے ہیں، لیکن سیرت اور اخلاق کے اعتبار سے بہت کمی پائی جاتی ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ معاشرتی زندگی میں اپنے والدین کے لیے بہتر بیٹا تو ثابت ہو گیا، لیکن اپنی بیوی اور بچوں کے لیے اچھا خاوند اور باپ ثابت نہ ہو سکا۔ اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا سرپرست تو ثابت ہو گیا، لیکن اپنے بھائیوں کے لیے اچھا بھائی ثابت نہ ہو سکا۔ ایک طرف سے دیکھتے ہیں تو کمال ہی کمال ہے، دوسری جانب سے دیکھتے ہیں تو خامی ہی خامی ہے۔ اس پوری دنیا میں واحد شخصیت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ ان کی زندگی کے کسی بھی گوشے پر خوردبین فٹ کر دیں، آپ کو کمال ہی کمال نظر آئے گا۔ خامی نام کے لیے کوئی چیز میرے محبوب کی زندگی میں موجود نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، مشرکین مکہ نے آپ سے نبوت کی دلیل مانگی کہ دلیل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاند کو اشارہ کر دیتے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا،
یہ دلیل ہوتی، لیکن آپ نے اس وقت یہ دلیل پیش نہیں فرمائی۔ وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ بعد میں نمودار ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی درخت کو اشارہ کرتے، درخت چل کے آ جاتا، لیکن آپ نے وہ معجزہ نہیں دکھایا، وہ معجزہ بعد میں نمودار ہوا تھا۔ آپ کسی پتھر کو اشارہ فرماتے، پتھر بھی کلمہ پڑھ لیتا، وہ معجزہ بھی آپ نے بعد میں دکھایا تھا۔ شروع میں جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت کے بارے میں دلیل مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجی معجزات نہیں دکھائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دلیل کے طور پہ اپنی ذات کو پیش فرمایا تھا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تمہاری درمیان اپنی زندگی گزاری ہے، تم نہیں سمجھتے؟ میری نبوت کی سب سے بڑی دلیل میری اپنی ذات ہے، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی تمہاری درمیان گزری ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری زندگی میں کوئی عیب نظر آتا ہے تو بتا دو، اور اگر میری ذات میں ایک بال کے برابر بھی عیب نہیں ہے تو ایسی بے عیب زندگی ایک نبی کی ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو بطور دلیل کے پیش کیا تھا، میری اپنی ذات دلیل ہے۔ با کمال شخصیت، ہر پہلو، ہر جہت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کمال ہی کمال، خامی نام کے لیے کوئی چیز میرے محبوب کی ذات میں موجود نہیں تھی۔ اب حق بنتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے محامد اور محاسن سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگ ان کی پیروی کریں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد، آپ کے محاسن، آپ کے کمالات اور خوبیوں سے اپنے آپ کو مزین کر لیں۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور خوبیاں ہمہ جہت ہیں، تمام تر خوبیوں کو ایک ہی نشست میں بیان تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں اتنی سی بات عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کے پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور اس وقت ہمارے معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے، لیکن سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عظیمہ سے اپنے آپ کو متصف کر دیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں نمازی کم ہیں، بے نمازی زیادہ ہیں، لیکن تناسب پھر بھی قدر بہتر ہے۔ روزہ رکھنے والے تھوڑے ہیں، روزہ نہ رکھنے والے زیادہ ہیں، تناسب پھر بھی قدر بہتر ہے۔ حج کرنے والے تھوڑے ہیں، نہ کرنے والے زیادہ ہیں، تناسب پھر بھی قدر بہتر ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ سے آراستہ و پیراستہ لوگ تھوڑے ہیں اور اخلاق سے عاری لوگ زیادہ ہیں، اور تناسب انتہائی حد تک ناگفتبے ہے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو جائے کہ نمازیں پڑھنے والے حضرات کھڑے ہو جائیں تو ہم جیسے بہت سارے نمازی کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا، روزہ رکھنے والے کھڑے ہو جائیں تو ہم جیسے بہت سارے روزے دار کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر اعلان ہو جائے کہ حج کرنے والے حضرات کھڑے ہو جائیں تو ہم جیسے بہت سارے حضرات حاجیوں کی فہرست میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اگر اعلان ہو جائے کہ داڑھی والے، جبے والے، پگڑی والے کھڑے ہو جائیں
تو ہم جیسے بہت سارے داڑھی والے جبے والے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اگر اعلان ہو گیا کہ اچھے اخلاق والے کھڑے ہو جائیں تو ہم جیسے بہت ساروں کے سر نیچے کو جھک جائیں گے، وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیں اپنے معاشرے میں کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ داڑھی والے، جبے والے، پگڑی والے، امام کے بالکل پیچھے 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ باقاعدگی سے ادا کرنے والے بے شمار حضرات ایسے موجود ہیں کہ اخلاقی حالت بالکل ناگفتوے ہے۔ حاجی صاحب ہیں، بڑے نیک ہیں، ہر سال عمرہ بھی کرتے ہیں اور تلاوت بھی اہتمام سے کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے اخلاق کے بارے میں ان کے گھر والوں سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں نہ پوچھو حاجی صاحب کے اخلاق کیسے ہیں۔ ان کے دوست و احباب سے پوچھا جائے، وہ بیچارے توبہ استغفار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ہر پہلو سے اپنے آپ کو مزین کر لیں، خاص طور پہ رسول اللہ کے اخلاق عظیمہ کو اپنانے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی تعلیم، تربیت اور اچھے اخلاق کو اپنانا اتنا ضروری قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو صرف اور صرف اخلاق عالیہ کی تعلیم و تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ میری تو زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو اچھے اخلاق سکھا دوں۔ اور صرف یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اچھے اخلاق سکھانے والے تھے، بلکہ اس سے پہلے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عظیمہ کے بلند مرتبے پر فائز فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے اخلاق عظیمہ کی گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق عظیمہ کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گواہی دیتی ہیں، فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر اخلاق والے تھے۔ وَكَانَ لَا يَدْعُوهُ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَا أَصْحَابِهِ إِلَّا قَالَ لَبَّيْكَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے افراد میں سے کوئی بندہ بلاتا تھا یا صحابہ میں سے کوئی بندہ رسول اللہ کو پکارتا تھا، الا قال لبیک، حضور لبیک فرماتے تھے، ہر کسی کو لبیک فرماتے تھے۔ آج ہمارے ہاں چھوٹے اپنے بڑوں کو لبیک تو کہتے ہیں، لیکن بڑے اپنے چھوٹوں کو لبیک کہنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو لبیک فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فَلِذَلِكَ أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ اخلاق عظیمہ کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ آپ انہی اخلاق عظیمہ پر مطمئن تھے اور مزید اخلاق میں بہتری نہیں چاہتے تھے، نہیں، بلکہ مزید دعائیں مانگا کرتے تھے کہ میرے اخلاق اور زیادہ بہتر ہو جائیں۔ فرمایا کرتے تھے اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق فإنہ لا یہدی لأحسنها الا انت، اللہ اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی کر دیجئے، مجھے اچھے اخلاق کے راستے پہ چلا دیجئے، کیونکہ اچھے اخلاق کے راستے پہ نہیں چلا سکتا مگر تو ہی چلا سکتا ہے۔ تو اچھے اخلاق سے آراستہ و پیراستہ مزید اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاق کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کی اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ان اخلاق عظیمہ سے آراستہ و پیراستہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر اخلاق کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اب توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلا حصہ
کف الناس عن اذاہ، دوسرا حصہ الاحسان الی الناس، تیسرا حصہ الصبر علی آذاہم۔ اخلاق عظیمہ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ لوگوں کو اپنی طرف سے شر اور برائی سے بچائے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایسی تھی، پوری زندگی کبھی اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز کے لیے اٹھتے تھے، ایسے آرام سے اٹھتے تھے کہ دروازہ کھولنا، دروازہ بند کرنا، کسی بندے کو میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے اور میرے آنے جانے کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو ایذا نہیں پہنچائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ ایما مسلم شتمتہ او آذیتہ، میں نے کسی مسلمان کو برا بلا کہا ہو، کسی بندے کو ایذا پہنچائی ہو، کسی بندے کو اپنی زبان سے سخت تکلیف دی ہو، تو اللہ میرا اس کو یہ تکلیف پہنچانا، یہ سخت سست کہنا اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ حضرات صحابہ کرام کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، تربیت کرنی ہوتی ہے تو کئی مرتبہ روک ٹوک کرنی ہوتی ہے۔ میں نے اگر کسی کو روک ٹوک کرتے ہوئے کسی کو ایذا پہنچائی ہے تو میرا ایذا پہنچانا اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ اپنی مرض وفات میں ہی منبر پہ تشریف لائے اور صحابہ کرام کے درمیان اعلان فرمایا، میں نے تم میں سے کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو پھر مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اگر کسی نے مجھے معاف نہیں کرنا تو میں اس وقت موجود ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو، مجھ سے بدلہ لے لو، میں قیامت کے دن کا حساب کتاب نہیں دے سکتا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا اللہ کے نبی، غزوہ بدر کے موقع پہ آپ جب صفیں سیدھی کر رہے تھے اس وقت میں صف میں کھڑا تھا، میرا سینہ سب سے قدرے آگے تھا، تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور آپ نے اپنی چھڑی سے مجھے پیچھے کر دیا تھا، اس وقت مجھے تھوڑی تکلیف پہنچی تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بدلہ دینے کے لیے حاضر ہوں۔ صحابی چھڑی لے کے آئے اور دوسرے صحابہ کرام پریشان تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس بندے کی منت سماجت کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شدید بیماری میں ہیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ کیا دماغ خراب ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کے چکر میں ہیں، ہم حاضر ہیں، رسول اللہ کی بجائے ہم سے بدلہ لے لو، ہمارے سینے حاضر ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا ہے۔ چھڑی ہاتھ میں تھی، قریب آیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی، جس وقت آپ نے میرے سینے میں چھڑی چبوئی تھی اس وقت آپ میرے سینے کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا، کوئی چادر نہیں تھی، کوئی قمیض نہیں تھی، اور آپ کی سینے پر تو اس وقت کپڑا موجود ہے۔ اس طرح کامل بدلہ نہیں ہو سکتا، کامل بدلہ تب ہوگا جب آپ کی سینے پر کپڑا نہ ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا بھی ہٹا لیا، اب لے لو اور بدلے لینے کے لیے آگے آ جاؤ۔ تو صحابی آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سینے کے ساتھ چمٹ گئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، یہ میری زندگی کی تمنا تھی کہ ایک مرتبہ آپ کی مبارک سینے کے ساتھ بغیر حائل کے میں اپنا سینہ لگا لوں، شاید اس طریقے سے میرے سینے پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری زندگی کسی کو ایذا نہیں پہنچائی۔ یہ آپ کے اخلاق عظیمہ کا پہلا درجہ۔ پھر اسی میں تواضع، حلم، رفق، لین، رحم، یہ ساری صفات اسی صفت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ پھر دوسرا درجہ یہ ہے الاحسان الی الناس، لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرتے ہوئے، مادی نعمتوں کے ذریعے لوگوں کے ساتھ احسان کیا کرتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے لوگوں میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ تھی۔ تیز ہوا چلتی ہے، ہر بندے کو وہ ہوا پہنچتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہو چکے تھے، سرداران قریش میں سے تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیمت میں سے 24,000 اونٹ مل گئے تھے۔ آپ نے جب اونٹ تقسیم کرنے شروع کر دیے، ان میں سے 100 اونٹ صفوان بن امیہ کو آپ نے عطا فرمائے۔ صفوان بن امیہ غیر مسلم تھے، جب 100 اونٹوں کی قطار دیکھ لی، کہنے لگے بخدا ایسی سخاوت کوئی نبی ہی کر سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی بندہ ایسی سخاوت نہیں کر سکتا۔ کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئے۔ مادی نعمتوں کے ساتھ لوگوں پر احسان کرنے والے، روحانی نعمتوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان الی الناس کا معاملہ بڑا وسیع اور تفصیلی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا یہ دائرہ یہ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے، بلکہ آپ کے احسانات کا سلسلہ آخرت کے میدان میں بھی چلتا رہے گا۔ آخرت کا وہ میدان جہاں پہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی کسی کے ساتھ احسان نہیں کر سکے گا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو لوگوں کے ساتھ احسان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ، ہر نبی کے لیے ایک مستجاب دعا ہوا کرتی تھی۔ ہر نبی نے اپنے زمانے میں وہ دعا مانگی، لیکن میں نے وہ دعا اپنی آخرت کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ میں وہ دعا قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کروں گا اور اسی دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا سلسلہ حشر کے میدان تک پھیلا ہوا ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ الصبر علی آذاہم، لوگ اگر کسی کو ایذا پہنچائے تو بندہ اس پر صبر کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بے مثل اور بے مثال تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ایک موٹی چادر اپنے کندھوں پر لی ہوئی تھی، تو اس دیہاتی آدمی نے چادر کا ایک کنارہ کھینچا۔ جب وہ کھینچا تو چادر کا کنارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے ساتھ گھسٹتا ہوا نیچے کی طرف چلا گیا۔ آپ کی گردن مبارک سرخ ہو گئی، اتنا زور سے دیہاتی نے آپ کی چادر کھینچی تھی۔ اور پھر کہنے لگا یا محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اس میں سے میرے لیے حکم دے دو صحابہ کو کہ مجھے مال دے دے۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم وامر له بالعطاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، دیہاتی کو ڈانٹا نہیں کہ یہ مانگنے کا کون سا انداز ہے۔ آج تو ہمارے پاس بھکاری آ جاتا ہے، تھوڑا سا اس کا لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں تو بھکاری ہے، اس طرح مانگا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، صحابہ کو حکم دے دیا کہ اس کو دے دو۔ غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے، چونکہ غزوہ حنین میں غنیمت کا بہت سارا مال آپ کو مل گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا تھا۔ 100 اونٹ لوگوں کو تقسیم کر دیے تھے اور سینکڑوں بکریاں لوگوں میں تقسیم کر دی تھی۔ واپس آ رہے تھے، راستے میں دیہاتی لوگ رہتے تھے، بستی تھی، بستی والوں کو پتا چلا تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس بہت سارا مال آیا تھا اور لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم بھی راستہ روک لیں گے اور ہم بھی بہت سارا مال لے لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آپ کو اللہ نے جو مال دیا ہے وہ مال ہمارے
درمیان تقسیم کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا, سب کچھ ختم ہو چکا تھا, آپ نے تو تقسیم کر دیا تھا. آپ کو دیہاتیوں کے انداز کا پتہ چل گیا, ان پڑھ ہیں, دیہاتی ہیں, ایسا نہ ہو کہ میرے قریب آ جائیں اور میرے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کر لیں. آپ نے راستہ چھوڑا, کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان جانے لگے تاکہ میں ان سے بچ جاؤں. آپ کی چادر مبارک وہ جھاڑیوں میں پھنس گئی. جو ہی چادر پھنس گئی, دیہاتی گئے اور آپ کی مبارک چادر پہ قبضہ کر لیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, اعطونی ردائی, مجھے میری چادر واپس کر دو, مجھے میری چادر واپس کر دو. قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر میرے پاس ان جھاڑیوں کے برابر جانور ہوتے, میں وہ جانور تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا. پھر تم مجھے بخیل نہ پاتے, تم مجھے بزدل نہ پاتے, لیکن میں کیا کروں, میں نے تو سارے اموال لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیے ہیں. لوگوں کی ایذا پہ صبر کرنے والے تھے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, طاہرہ, مطہرہ, سیدہ کائنات پر جب الزام لگایا گیا, اس الزام لگانے میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین پیش تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی تھی اس واقعے سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بہت ایذا پہنچی تھی. اور سچی بات یہ ہے کہ بندہ صرف اس طرح واقعہ بیان کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت فرمائے. اس طرح حالات کسی پر آ جائیں, یقیناً بندے کے لیے ناقابل برداشت ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کر لیا, یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی جب مردار ہو رہا تھا, عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ وہ مخلص صحابی تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا, اللہ کے نبی, آپ کو تو پتا ہے کہ میرا والد کیسے آدمی تھا, میرا والد مر رہا ہے. اللہ کے نبی, میں 2 درخواستیں لے کے آیا ہوں. ایک تو یہ کہ اپنا کرتا مجھے عنایت فرمائیں کہ میں اپنے والد کو کفن کے طور پہ پہنا دوں. میں اس بات کی امید ہوں کہ آپ کی اس کرتے کی والد کو عذاب خداوندی سے نجات مل جائے گی یا کم از کم تخفیف ہو جائے گی. اور میری دوسری درخواست یہ ہے کہ میرے والد کا جنازہ آپ پڑھا دیں. ممکن ہے کہ اس طریقے سے میرے والد کے عذاب میں تخفیف ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنا مبارک کرتا عنایت فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور اپنے والد کو کفن کے طور پہ پہنا دو. جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بلا لو, میں آ کے جنازہ پڑھا دوں گا. چنانچہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ تیار ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھائیں گے جنہوں نے ہماری اماں عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تھی. حضرت عمر برداشت نہ کر سکے. فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا. میں نے کہا, اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا, عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں. میں نے عرض کیا, اللہ کی نبی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ عبداللہ بن ابی کون تھا؟ اس نے فلاں دن یہ بات کی تھی, فلاں دن یہ بات کی تھی. ان کی شرارتیں تو سارے لوگوں کو معلوم ہیں, آپ عبداللہ بن ابی کا جنازہ کیسے پڑھاتے ہیں؟ فرمایا کہ عمر, میں نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانا ہے. میں نے عرض کیا, اللہ کے نبی آپ عبداللہ بن ابی کا جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں جبکہ اللہ نے خود فرمایا ہے, سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. اگر آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں تشریف رکھیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا
کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو یہ فرمایا ہے استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں یا نہ مانگیں، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ مغفرت مانگیں گے اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی جب ان کی مغفرت نہیں ہونی تو جنازہ پڑھانا تو ایک بے مقصد کام ہو گیا، اور نبی تو بے مقصد کام نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے منع تو نہیں کیا ہے، اتنا فرمایا ہے آپ ان کے لیے 70 مرتبہ مغفرت مانگیں گے، میں نے پھر بھی مغفرت نہیں کرنی، وَسَأَزِيدُ عَلَى السَّبْعِينَ، میں 70 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ عبداللہ بن ابی کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے لیے 70 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ دعا مانگی اور مغفرت کی دعا طلب کر لی اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی گزارش تھی، اللہ کی نبی جب اس کی مغفرت نہیں ہونی تو آپ جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھاتا ہوں، اس کی مغفرت ہونی ہے یا نہیں ہونی، مجھے اس بات کی امید ہے کہ جب میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا اس کے خاندان کے 1000 بندے مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھے، جنازہ پڑھایا، عبداللہ بن ابی کو قبر میں اتارا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں خود نیچے اتر گئے، دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، عبداللہ بن ابی کی میت کو آپ نے اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھا، پھر اپنے مبارک منہ کا لعاب اپنی انگلی سے اٹھایا، عبداللہ بن ابی کی منہ میں ڈال دیا۔ منافقین بھی دیکھ رہے تھے، مخلصین بھی دیکھ رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ فرما رہے ہیں، اور پھر عبداللہ بن ابی کو قبر میں رکھا، اور پھر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھاتا ہوں، اس کے خاندان کے 1000 بندے مسلمان ہو جائیں گے۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ پڑھانے کے بعد عبداللہ بن ابی کے خاندان کے 1000 سے زیادہ بندے مسلمان ہو گئے۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو گھائل فرمایا تھا، قائل فرمایا تھا۔ آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے عظیمہ سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کر دیں، کیونکہ ہماری معاشرے کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے پورے معاشرے میں اچھے اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے حالات بہت ناگفتبے ہو چکے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس جنت نظیر سرزمین کو ایک مرتبہ پھر ہم جنت کا نمونہ بنائیں تو ہمارے لیے بہترین طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق میں سے وافر حصہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے احباب دور قریب سے بیعت کی نیت سے آئے ہیں، تو یہ آج اس بیعت کے کلمات پڑھائے گا، سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت
جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، مگر پڑھیں ضرور۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مصروف، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف۔ اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبہ جو ہے وہ تمام معمولات کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو صبح و شام تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں، آنکھیں بند کر لیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ زبان سے پڑھنا